بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نافرمانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ نافرمان ہیں جن کے عقائد بالکل درست ہیں لیکن اعمال صالحہ میں کوتاہی ہوئی اور حدود اللہ کی پابندی نہ کی، تو ایسے لوگ یا تو اللہ کے فضل و کرم سے یا شفاعت سے یا بغیر سزا کی جنت میں چلے جائیں گے یا دوزخ میں سراپا سزا پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرے وہ نافرمان ہیں جنہوں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا جس کی سزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، جیسے کفر و شرک، ان کی کسی صورت میں مغفرت نہیں ہوگی، جیسے کہ فرمان خداوندی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ ترجمہ: یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 162 میں فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، ہم نے اختصار کے طور پر یہاں انہی پر اکتفا کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کفار کا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ثابت ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا مضمون میں قارئین نے ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ دوام دوزخ کا انکار کفر ہے۔ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اہل جنت کے جنت میں اور اہل جہنم کے جہنم میں داخلے کے بعد ایک مدت کے بعد دونوں فنا ہو جائیں گی، تو اس نے یہ بات کہہ کر کفر کیا۔ دوام دوزخ پر امت کا اجماع۔ امام ابو منصور عبد القاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی تمام اہل سنت، تمام اسلاف امت کا جنت اور دوزخ کے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے پر اجماع اور اتفاق ہے، اور اسی طرح جنتیوں کے لیے نعمتوں کے ہمیشہ ہونے پر بھی اور کافروں کے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں مبتلا عذاب میں پر بھی اجتماع اور اتفاق ہے۔ جنت اور دوزخ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کی فرصت بہت تھوڑی ہے اور ہمیشہ کا عذاب اس پر آنے والا ہے۔ مکتوبات جلد اول صفحہ نمبر 39۔ ہر گناہ میں دوزخ کی خاصیت ہے۔ نفس دوزخ کی ایک برانچ ہے۔ جو کچھ برانچ میں جمع کیا جاتا ہے وہ ہیڈ آفس میں جمع ہو جاتا ہے۔ جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے وہی برانچ کا ہوتا ہے، لہٰذا جو گناہ و نافرمانی نہیں چھوڑتا اس کے دل میں دوزخ کی خاصیت یعنی بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوزخ کا مزاج کیا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، دوزخی کو نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی۔ اسی طرح گناہ گاروں کی زندگی ہوتی ہے، نہ کہ ان کو موت آتی ہے، نہ زندگی ملتی ہے۔ انہی نادان عشاق مجازی کے لیے حکیم اختر صاحب نے ایک شعر کہا ہے، نہ نکلی نہ اندر رہی جان عاشق، عجب کشمکش میں رہی جان عاشق۔ دوزخ اور اعمال دوزخ سے پناہ مانگنا۔ ایک شخص دوزخ سے یہ تو پناہ مانگتا ہے کہ اعمال دوزخ سے لیکن اعمال دوزخ سے پناہ نہیں مانگتا تو عبث ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا امت کو تلقین فرمائی ہے جس میں جنت اور اعمال جنت دونوں کو مانگا گیا ہے اور دوزخ اور اعمال دوزخ دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا واعوذ بک من النار وما قرب الیہا۔ ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور ان اعمال کا جو جنت سے قریب کر دے، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے اور ان اعمال سے جو دوزخ کے قریب کر دے۔ اس دعا میں پورا دین مانگا گیا ہے، اس لیے کہ پہلے حصے میں سب معروفات آ گئے اور دوسرے حصے میں سب منکرات آ گئے۔ حرام کی ہر چیز سے بچنا لازم ہے، کیونکہ حرام چیز کا کر دعا کی قبولیت کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ بہت سے لوگ حرام کھانے کی حد تک تو پرہیز کرتے ہیں لیکن حرام کی دوسری چیزیں استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی گناہ ہے۔ اپنے حالات پر غور کریں کہ کن کن راہوں سے ہمارے گھر میں حرام مال گھس رہا ہے۔ کہیں سودی روپیہ تو گھر میں نہیں آ رہا ہے، رشوت کا مال تو گھر میں بھرا ہوا نہیں ہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی،
خیانت کر کے کسی کی رقم تو نہیں ماری، کما کر لانے والا کسی ناجائز محکمے میں ملازم تو نہیں ہے۔ اگر غور کریں گے تو بہت سی راہیں سمجھ میں آ جائیں گی جن کے ذریعے گھر میں ناجائز روپیہ آتا ہے، پھر اس روپے سے روٹی پانی کا خرچہ بھی چلتا ہے اور کپڑے بھی بنتے ہیں، مکان بھی تعمیر ہوتے ہیں، بنگلے میں سجاوٹ بھی ہوتی ہے، گاڑی بھی خریدی جاتی ہے۔ جب حرامی غذا ہو اور اسی کی خوراک اور پوشاک ہو اور گھر کا ساز و سامان اسی کے ذریعے سے حاصل ہو تو دعا کی قبولیت کی امید رکھنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حرام سے پرہیز کرے، حلال کی فکر کرے، اگرچہ تھوڑا ملے اور روکی سوکھی روٹی کھانی پڑے اور چپر میں گزارا کرنا پڑے۔ جو صدقہ دیا وہ بھی وبال ہوگا اور جو مال بچ گیا وہ بھی وبال ہوگا اور عذاب کا باعث ہوگا۔ حرام مال سے صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھنے کو بعض علماء نے کفر بتایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حرام کمانے سے بالکل پرہیز کیا جائے، نہ حرام کمانے کا گناہ ہوگا، نہ ملک میں حرام آئے گا، نہ اپنی جان پر خرچ ہوگا۔ عورتوں کو خاص ہدایت: عورتیں اپنے شوہروں سے کہہ دیں کہ ہم حلال کھائیں گے، حلال پہنیں گے، تمہارے ذمہ ہمارے جن اخراجات کا پورا کرنا لازم ہے، حلال سے پورا کرو، ہم حرام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ پہلے زمانے کی عورتیں ایسی نیک تھیں، خود بھی حرام سے بچتی تھی اور اپنے شوہروں کو بھی بچاتی تھی۔ آج کل عورتیں شوہروں اور بیٹوں کو حرام کمانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اگر شوہر رشوت سے بچے تو ان سے کہہ کر سن کر حرام پر آمادہ کرتی ہیں۔ گھر میں حرام آتا ہے تو گود بھر کر بیٹھ جاتی ہیں اور نمازوں کے بعد دعائیں بھی کرتی ہیں اور قبولیت کی امید بھی رکھتی ہیں۔ حرام کے ساتھ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہیں؟ اگر تمہارا شوہر یا بیٹا بینک میں یا شراب کے محکمے میں ملازم ہو، یا رشوت لیتا ہو، یا کسی بھی طرح حرام کماتا ہو تو اس کو روک دو اور حرام چھڑا کر حلال کمانے کی ترغیب دو۔ ان حکام میں بہت سے کام کرنے کے ہیں، ان کو معروف یعنی نیکی کہتے ہیں، اور جو خدا پاک کی پسندیدہ چیزیں ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کا کرنا منع ہے، ان کو منکر کہا جاتا ہے، یعنی برا کام جو خدا پاک کی شریعت میں نہیں ہے۔ اسلام سے اس کا جوڑ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ محبوب اور ناپسند ہے۔ معروف میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سب داخل ہیں، اور منکر میں حرام، مکروہ، تحریمی و تنزیہی دونوں قسم کے سب داخل ہیں۔ سب سے بڑی نیکی فرض و واجب کو انجام دینا ہے، اور سب سے بڑا گناہ حرام کا ارتکاب کرنا ہے۔ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کی ذمہ صرف یہی نہیں کہ خود نیک بن جائے، بلکہ نیک بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی، خصوصاً اپنے ماتحتوں کو نیک بنانا بھی مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ خود تو دیندار ہوتے ہیں مگر ان کو دوسروں کی دینداری کی بالکل فکر نہیں ہوتی، حالانکہ جب مومن کی خاص صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، ان میں نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ از علاؤالدین قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نافرمانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ نافرمان ہیں جن کے عقائد بالکل درست ہیں لیکن اعمال صالحہ میں کوتاہی ہوئی اور حدود اللہ کی پابندی نہ کی، تو ایسے لوگ یا تو اللہ کے فضل و کرم سے یا شفاعت سے یا بغیر سزا کے جنت میں چلے جائیں گے، یا دوزخ میں سراپا سزا پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرے وہ نافرمان ہیں جنہوں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا جس کی سزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، جیسے کفر و شرک، ان کی کسی صورت میں مغفرت نہیں ہوگی، جیسے کہ